صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی علیہ یا کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر، درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، زباں پر محمد نام آ گیا ہے، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ حمد و صلوات کے بعد آج کا ہمارا موضوع، جو کہ پچھلے جمعے اعلان کیا گیا تھا، پچھلے جمعے جو موضوع عرض کیا گیا تھا قرآن و حدیث کی روشنی میں، شوہر پر بیوی پر شوہر کے حقوق کیا ہیں، آج قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کریں گے کہ مرد پر عورت کے اسلام میں حقوق کیا رکھے ہیں، کہ عورتیں ابتدائی اسلام کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مدینہ منورہ میں اسلام جب آ کر کے لایا، اس وقت مردوں پر ڈبل حصہ، عورتوں پر فضیلت، افضلیت، حاکمیت، سرداریت، ہر چیز مردوں کو عطا فرمائی، تو خواتین نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شکایت کی کہ آپ کے دین کے اندر، آپ کے اسلام میں ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اور جتنے بھی مرد ہیں تمام مردوں کو ہم پر فضیلت بھی حاصل ہے، عقل میں بھی وہ مکمل ہیں، وراثت کے اندر بھی ڈبل حصہ ہے، اور ان کی گواہی بھی اکیلا مرد دے تو گواہی بھی ان کی کافی ہے، ہم دو مردوں کے برابر ایک مرد کی گواہی ہے، ساری چیزیں اسلام نے مردوں کو عطا فرمائی ہے، ہم کمزور ہیں، ہماری کمزوری کی وجہ سے
ہمیں وہ مقام نہیں ملا، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اللہ نے رب العالمین نے مردوں کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ اگر عورت سے کوئی غلط کام ہو جائے تو فرمایا مارنے سے افضل اور بہتر اس کی مصیبت پر صبر کرنا ہے۔ اگر وہ تم سے جو ہے بد کلامی کرتی ہو یا پھر آپ اس کو طریقے سے دیکھیں نا، قرآن ابھی آپ سنیں گے کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح اس چیز کو واضح فرمایا کہ اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، بدماشی کرتی ہے یا بد اخلاقی کے کام کرتی ہے تو مرد کو کس طرح اس کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہیے، مرد کو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس طرح اپنے مخلوق کو، اپنے بندوں کو سکھایا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ یہ ڈائریکٹ رب نے نہیں سکھایا ہے، یہ تو میرے مصطفیٰ نے امت کو سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی زبان سے ہمیں سکھایا ہے، کیونکہ رب کا پیغام مصطفیٰ کے بغیر کبھی بھی کسی کو پہنچ سکتا بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے۔ میرے امام کہتے ہیں کہ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط، یہ حدیث بے بصر کی ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ اندھوں کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ دیتا ہے۔ آنکھ والے کہتے ہیں کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتا، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ ڈائریکٹ کائنات کے اندر ایک ہستی ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اس ہستی کو ڈائریکٹ عطا فرماتا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ انما انا قاسم، میں اللہ کی کائنات کا قاسم و تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی، اللہ مجھے دیتا ہے۔ پتہ چلا ڈائریکٹ اللہ مصطفیٰ کو دیتا ہے، ساری کائنات میں میرے مصطفیٰ تقسیم فرما دیتے ہیں۔ جس کو جو کچھ بھی مل رہا ہے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک برکتوں والے ہاتھوں سے مل رہا ہے۔ کوئی مانتا ہے اس کا اپنا نصیب ہے، نہیں مانتا اس کی بد نصیبی ہے، کوئی مانے نہ مانے، کل بھی کھاتے تھے مصطفیٰ کا، آج بھی مصطفیٰ کا ہی کھا رہے ہیں۔ اور ہم تو اس بات پر بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم تو حضور کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، کوئی کس کے ٹکڑوں پر پلتا ہے، کوئی کس کی چوکھٹوں پہ پلتا ہے۔ کرم ہے میرے رب کائنات کا کہ ہمیں مصطفیٰ کے ٹکڑوں پہ ڈال دیا ہے۔ اچھی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ انہیں ٹکڑوں پر پلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ میرے امام کہتے ہیں کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ہم اس گلی کے نوکر ہیں کہ جہاں بڑے بڑے تاجدار بھی جھولیاں ملا کر آقا کریم کی بارگاہ میں مانگتے ہیں، بڑے بڑے نبی بھی مصطفیٰ کے دربار کے سوالی ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، جس قدر ہمیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے تو ہم نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں پر وہ عظمت و شان اور وہ مقام اور وہ مہربانی فرمائی ہے۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، واللاتی تخافون نشوزہن، فرمایا کہ جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو، تخافون تمہیں ڈر ہو، خوف ہو، جو عورتیں نافرمانی کرے گی، ہم سے بد کلامی کرے گی، نشوزہن تمہیں اس چیز کا اندیشہ ہو نا، ڈر ہو، تو فعظوہن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں اچھی طرح نصیحت کر کے سمجھاؤ۔ فعظوہن، وعظہ یا اس کا معنی اچھی نصیحت کرنا، اچھی نصیحت کر کے اس کو سمجھاؤ، بٹھا کے بات چیت کرو، سارے معاملات کرو۔ اگر وہ پیار محبت سے سمجھتی ہے، پیار محبت سے مانتی ہے، آپ کی گفتگو میں نرم لہجہ ہو، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کا بولنے کا جو اسٹیٹس ہے وہ بالکل نچلے طبقے کا ہو، بالکل درمیانی لہجے کے اندر، اب اس کو سمجھائیں۔ اگر کس کو جس عورت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تمہیں ڈر ہے کہ یہ بد کلامی کرے گی یا میرے معاملات زندگی کے خراب کرے گی، تو فرمایا فعظوہن، اس کو اچھی نصیحت کر کے سمجھاؤ۔ اب یا اللہ، اگر میں اس کو اچھی نصیحت کر کے سمجھاؤں، بالکل نرم لہجے میں اچھی طرح اس کو سمجھاؤں کہ دیکھیں آپ میری بیوی ہیں، میں آپ کا شوہر ہوں، اسلام میں عورت کا مقام بھی ہے، مرد کا مقام بھی ہے، میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں آپ اس طرح نہ کریں، آپ کریں گے تو گھر خراب ہوگا، معاملات ہوں گے، بالکل طریقے سے میں سمجھاؤں۔ پروردگار عالم وہ پھر بھی نہ مانے تو پھر کیا کروں؟ وہ پھر بھی میری بات نہ مانے، طریقے سے نہ سمجھے تو پھر کیا کروں؟ فرمایا پہلی چیز فعظوہن، اس عورت کو نصیحت کرو اچھی طرح۔ اگر وہ نہیں مانے، وَاہْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ،
پھر دوسری چیز یہ کرو، اگر وہ تمہاری بات سے نہیں مانتی تو پھر اس کی بستر تمہارے سے الگ کر دیا جائے، یعنی تم ساتھ سوتے ہو اس کو الگ کر دو۔ اور یہ عورت کی کمزوری ہے کہ وہ مرد کے بغیر سو ہی نہیں سکتی، یہ اس کی کمزوری ہے، یاد رکھنا۔ وہ کبھی بھی ہنسو نہیں، قرآن سنا رہا ہوں، یہ بعد میں دماغ نا کہیں اور نہیں لے کے جاؤ، ادھر ہی رکھو مسجد کے اندر ہی، ادھر حاضر ہو کر میں قرآن سنا رہا ہوں، آپ کہاں پہنچے جو مسکرا رہے ہیں؟ توجہ سے اس کا بستر آپ الگ کر دیں۔ پہلی بات اس کو سمجھائیں، وہ مانتی ہے تو صحیح، وَاهْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، نہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کا بستر الگ کرو، خواب کا الگ کر دو، سونے کا بستر اس کا الگ کرو کہ آپ الگ سوئیں میں الگ سوؤں گا۔ ایک دن بھی مشکل سے نہیں سو سکتی وہ، اس کی جو ٹیڑھی پسلی ہے وہ سیدھی ہو جائے گی، بالکل اپنی لیول پر آ جائے گی جو اس کا رب نے لیول رکھا ہے وہ نہیں کر۔ یہ اللہ نے ہمیں طریقہ سکھایا۔ اب دو باتیں، عورت اگر بد اخلاقی کرے، بدتمیزی کا اندیشہ ہو، خوف ہو تو فاعظوہن، ان کو نصیحت کرو، سمجھ آ رہی ہے بات؟ واہجرہن فی المضاجع، بستر الگ کر دو۔ یا اللہ یہ دونوں چیزیں بھی نہیں مانے ہیں، میں نے بڑا بٹھا کے سمجھایا، سارے معاملات کیے، وہ نہیں مانی، میں نے بستر بھی الگ کر دیا اس کا سونے کے لیے، وہ پھر بھی نہیں مانی، تو میں کیا کروں؟ اللہ فرماتا وَضْرِبُوهُنَّ، اگر یہ دونوں آپشن کامیاب نہیں ہے تو پھر اسے مارو۔ کیا کرو؟ بولو، مارو۔ دو آپشن ہے، پہلے اگر وہ بدتمیزی کرے تو پہلا آپشن فَعِظُوهُنَّ، اس کو سمجھاؤ بٹھا کر، یہ بھی نہ کرے تو وَاهْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس کا بستر الگ کر دو، دونوں بات سے کنٹرول نہ ہو تو وَضْرِبُوهُنَّ، پھر مارو۔ یا اللہ کس چیز سے ماروں؟ جھاڑو سے، ڈنڈے سے، وائپر سے، کہیں سے ماروں؟ فرمایا مارنا اس چیز سے ہے کہ ایسا مارو کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ مرد مردانگی عورتوں پر دکھاتے ہیں نا، گھروں کے اندر بیویوں کو مارتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، لوگ ہاتھ اٹھا کے مارتے ہیں، پتہ نہیں نیٹ پر تو کہاں کا اللہ معاف فرمائے کتنا دکھ ہوتا ہے، واٹس ایپ پر، نیٹ پر اتنی چیزیں آتی ہیں کہ پرسوں کی بات ہے، 2-4 دن پہلے، 2 سگے بھائی اپنی بہن کو مار رہے ہیں ماں کے سامنے، شادی شدہ بہن۔ اچھا پوچھا گیا کہ کیوں مارا جا رہا ہے تو وہ کہہ رہے کہ یہ ہمارے باپ کی جائیداد میں سے حصہ مانگ رہی تھی۔ اتنا برا ان 2 بھائیوں نے اس کو مارا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ویڈیو دیکھ کے بندے کلیجہ باہر نکل جائے، صرف کس وجہ سے کہ وہ باپ کی جائیداد میں حصہ مانگ رہی، تو کہ اس کا حصہ نہیں ہے اسلام کے اندر؟ کہ سارا حصہ بھائیوں کو کھانے کی اجازت تھوڑی، عورت کا بھی حصہ ہے، میری بہن میری بیٹی ہے تو میری جائیداد میں اس کا بھی حصہ ہے، میری بہن کا میرے باپ کی جائیداد میں حصہ ہے، کس نے کھانے کی اجازت دی آپ کو؟ لیکن مار رہے ہیں اس کو وہ کہ حصہ کیوں مانگا تو نے؟ اور ماں جو بوڑھی عورت تھی تصویر ویڈیو کے اندر وہ اس کو بچا رہی ہے تو اس نے پکڑ کے اس کو بھی دھکا دیا اس طرف، وہ جا کے صوفے پہ گری ہوئی کہ تو بیچ میں نہیں بول۔ اس نے مطالبہ کیسی کیا ہمارے باپ کی جائیداد میں مانگنے کا؟ یا تو وہ باپ کی اولاد نہیں ہے، اگر اولاد ہے تو جو قرآن نے اس کا حصہ رکھا ہے تو تم کو کون ہوتے روکنے والا ہے؟ تمہیں کس نے منع کیا؟ تو فرمایا کہ وَضْرِبُوهُنَّ، اس کو مارو۔ کس چیز سے مارو؟ 3 دفعہ اس کو مارنا ہے۔ کتنا مارنا؟ ایسا مارنا کہ اس کو نہ اندر کی چوٹ لگے نہ باہر چوٹ لگے۔ وَضْرِبُوهُنَّ۔ اور اس کی تفسیر حدیث پاک میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ روئی کا ڈنڈا بنایا جائے، روئی کا، اس سے اس کو مارا جائے۔ روئی سے لگتی ہے؟ بولو، روئی کا ڈنڈا بنا اس سے لگتی ہے؟ نہیں لگتی۔ تو فرمایا روئی کا ڈنڈا بنا کے اس کو مارو تاکہ اللہ کا کام بھی پورا ہو جائے، تمہاری مار بھی ہو جائے، اس کو نصیحت بھی حاصل ہو جائے، کوئی تکلیف بھی اس کو نہ پہنچے۔ یہ ہے قرآن کا اسلوب۔ اب سنو توجہ سے، عورت کی نافرمانی کا ڈر ہو کہ بدتمیزی کرے گی یا کوئی ایسے معاملات، تو 2 چیزیں فرمائی، یا تو نصیحت کرو یا بستر الگ کر دو، یا تیسری چیز اس کو مارو۔ تینوں چیزیں تم سے کنٹرول نہیں ہوتی ہے، تینوں چیزیں باہر ہو گئی، میں نے سمجھا بھی دیا، بستر بھی الگ کر دیا، مارا بھی ہے، سب کچھ کر دیا۔ یہ کس عورت کی بات ہو رہی ہے؟ جو عورت نافرمان ہو، جو عورت نافرمان ہو۔ لیکن آگے کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ فرمایا سنو دنیا والو، یہ اس عورت کی بات میں نے تمہیں بتائی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو بد چلن ہو، بد اخلاق ہو، بدتمیز ہو، لیکن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، جو بیوی تمہاری اطاعت کرتی ہے، جو بیوی تمہارا کہنا مانتی ہے، جو عورت تمہارے ساتھ برابر چلتی ہے، جو تمہارے حقوق پورے کرتی ہے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ اگر کوئی عورت تمہاری اطاعت کرتی، حکم مانتی، ہر کام پورے کرتی ہے، تو پھر اس کو مارنے کے یا اس کے ساتھ غلط کام کرنے کے کوئی بہانے تلاش نہیں کرو۔ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، کوئی بھی راستہ نہیں نکالو کہ اتنے دن ہو گئے میری گھر والی میرے ساتھ بالکل صحیح چل رہی ہے، اتنے دن سے ہماری جو ہے انڈرسٹینڈنگ بالکل اوکے ہے،
اور جو ہے ابھی تک کوئی ہمارے اندر لڑائی نہیں ہوئی، کوئی لڑائی کا بہانہ ڈھونڈو کوئی ایسا کہ جس سے گھر میں تو میں ہو، ہماری بات خراب ہو جان بوجھ کر۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی غلط کرے تو اس کو طریقہ میں نے تمہیں سکھا دیے، اگر کوئی عورت بالکل صحیح چلتی ہے تمہارے ساتھ تو فلا تبغوا علیہن سبیلا، گھر خراب کرنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے کوئی راستہ اختیار نہیں کرنا، ورنہ پکڑ اس کی نہیں تمہاری پکڑ ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، وہ تمہاری اطاعت کر رہی ہے تو شوہر ہے تیرے حق پورے کر رہی ہے، سارے معاملات کر رہی ہے، اس کے باوجود تیرا دماغ خراب ہے، اس کے باوجود ہاتھ اٹھا کے، اس کے باوجود کوئی ایسا راستہ بیچ میں سے نکالنا کہ اس کو تکلیف پہنچے اور مارنے کا بس بہانہ مل جائے۔ مرد کی مردانگی عورتوں پر ہاتھ اٹھانا نہیں ہے تو بے غیرتی ہے، یہ مردانگی نہیں ہے۔ اور اتنا ہی تمہیں ہمت ہے تو بندہ برابر والے سے لڑے نہ جا کے باہر، تو پتہ چلے کون کتنا طاقتور ہے۔ بیوی عورت جس کو رب نے کمزور بنایا، پسلی سے اس کو پیدا کیا ہے، آپ کیا اس پر ہاتھ اٹھا کے اپنے آپ کی بہادری اور باہر جا کے بتاتے کہ آج تو میں ایسے رنگائی کر کے آیا ہوں۔ میں نے کہا کسی کی بہن بیٹی کی رنگائی کر کے آیا نا تو تیری بہن بیٹی کل جائے گی، اس کی بھی ایسی دھلائی ہوگی بیٹا۔ مکافات عمل ہے، یہ دنیا کا نظام ہے، جو کرو گے بھگتنا پڑے گا، جیسا کرو گے بعد میں اس کے مطابق ویسے تمہیں صلہ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کا قرآن، ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا بلند ہے۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کو سنائی، اب شوہر کے اوپر اللہ نے بیوی کے حقوق کیا رکھے، اسلام نے اس کو مقام کیا دیا ہے۔ سنو، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 مال ایسے ہیں کہ جن کو خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بے حساب اس کے خرچ کرنے پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا حساب؟ بے حساب، 10 گنا 20 گنا نہیں، بے حساب۔ اب جب بے حساب ہے تو اللہ ہی جانتا ہے اس کا حساب کتنا ہے، کوئی اس کو کاؤنٹ کر سکتا نہیں۔ 5 چیزیں، ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا وہ رزق حلال جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا جائے، وہ اس خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرماتا ہے کہ بندہ اس کا حساب ہے۔ دوسرا وہ جو غریب یتیموں پر خرچ کیا جائے اس کا بھی بے حساب اجر۔ تیسرا کوئی کسی غلام کو خرید کر آزاد کر دے، ٹھیک ہے نا، تیسرا اس کا بھی بے حساب۔ چوتھا فرمایا کہ مہمان آئے تو مہمان کی خاطرداری کی جائے، یعنی آپ کی زبان میں کہہ دوں کہ مہمان کی مہمان نوازی کی جائے، تو وہ جس پر جتنا بھی مال مہمان پر خرچ ہوگا اس سے ڈبل یعنی بے حساب اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ آخری جملہ جو میری تقریر کا موضوع ہے، فرمایا وہ مال کہ جس پر بے حساب اللہ رزق عطا فرماتا ہے بغیر گنتی کے، اور بے حساب دینے کا مقصد یہ کہ اللہ جب بے حساب دے گا تو مرنے کے بعد اس کا حساب بھی نہیں ہونا ہے۔ یہ بے حساب کا مطلب ہے۔ بے حساب دینے کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ بے حساب دے دے بعد میں حساب مانگے تو بھائی ہمیں اللہ ہم نے تھوڑی، آپ نے خود نے دیا تھا۔ تو بے حساب کا مقصد ہے کہ جس کو اللہ بے حساب دے رہا ہے بعد میں اس سے حساب بھی۔ 4 چیزیں، 5ویں چیز فرمایا وہ رزق حلال جو بیوی بچوں پر خرچ کیا جائے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو بے حساب رزق حلال عطا فرما دیتا ہے۔ 5 چیزیں جو بے حساب بندے کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، اور اگر توجہ کرنا لفظوں پر، جو شخص شادی کرنا چاہے اور حق مہر کے بارے میں اس کی یہ نیت ہو کہ میں حق مہر اس کا ادا نہیں کروں گا، حق مہر اگر یہ نیت کر لے کہ بس میں شادی ہو رہی ہے 50 ہے لکھوا دی نکاح نامہ میں، وہ تو بڑوں کا کام ہے مجھے کون سے دینے، جو بندہ حق مہر دینے کی نیت نہ کرتا ہو میرے نبی فرماتے ہیں جب وہ مرے گا اللہ کی بارگاہ میں زانی لکھا جائے گا۔ کہ یہ بندہ زندگی بھر زنا کر کے آیا، آپ بولیں گے میرا تو نکاح ہوا تھا، تو آپ نے نکاح میں نیت کون سی شامل کی ہے؟ اگر آپ کی یہ نیت ہو کہ میں حق مہر اس کا نہیں دوں گا، کھا جاؤں گا، تو میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ کیا لکھا جائے گا؟ زانی۔ نکاح کے باوجود بھی زنا بھی بندہ شمار ہے، نکاح ہوا اس کے باوجود بھی وہ زنا کر رہا ہے اسی بیوی سے جس سے نکاح پڑھا گیا ہے، صرف کس وجہ سے کہ حق مہر کی نیت اس کی نہیں ہے۔ اور حق مہر کا مسئلہ یہ بھی سن لیجئے، لوگوں کی عمر ہو جاتی ہے، سفید بال ہو جاتے ہیں، لیکن وہ وہاں بھی نکاح پڑھانے والے کے ساتھ جو ہے نا باتیں کر رہے ہو تو اس کو پتہ ہی نہیں میں بول کے آ رہا ہوں۔ بھائی وہ حق مہر کتنا لکھیں؟
بڑے بڑے سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ لکھ دو شرح محمدی ہے. او بھائی شرح محمدی کتنا بتنا ہی نہیں, وہ شریعت وہ لکھ دو. میں نے کہا شرح محمدی پتہ تجھے کتنا ہے؟ 40 اونٹ میرے مصطفیٰ نے حضرت خدیجہ کو حقمیر میں دیے کہ لکھ دوں 40 اونٹ. بقیہ کے سیلانی والے خرچہ کریں گے تیری شادی کا؟ بولو تو صحیح ہے یار. بقیہ خرچہ کہا تو 40 اونٹ کو پتہ ہے ایک اونٹ کتنے کا ہے؟ شرح محمدی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 4.5 کلو چاندی حقمیر میں عطا فرمائی تھی. تو کیا لکھ دوں؟ حقمیر شرعی کیا ہوتا ہے؟ حقمیر شرعی وہ ہوتا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شرعی حقمیر وہ ہوتا ہے جو دلہن دلہا والے دونوں مل کر فیصلہ کر لے, وہی شرعی حقمیر ہوتا ہے. پڑھانے والے کا متھا نہیں کھایا کرو کہ جی شرع, بابا شرع تو وہی ہوگا جو تو بتائے گا. میں پوچھ کیوں رہا ہوں تجھ سے, اس لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ بتا کیا لکھنا. 10 مہر سے 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے بس. اور 10 درہم کی رقم آج کے دور میں تقریباً چاندی کے حساب سے 3700-3600 بنتی ہے بس. اس سے کم نہ ہو, اس سے اوپر جتنا چلا جائے. چاندی کم زیادہ ہوتا ہے اس کے حساب سے نیچے آئے گا, چاندی بڑھے گا حقمیر بڑھ جائے گا. 36, 37, 3800 اس وقت چل رہا ہے. اس سے اوپر جائے جتنا لکھوا لو, اس سے کم نہیں ہونا چاہیے بس. اس کے اوپر تم 1 لاکھ لکھواؤ, 10 لاکھ لکھواؤ, لیکن لکھواؤ اتنا جتنا بندہ دے سکے, نہ کچھ کرنے کے لیے نہیں کہ اس نے لاکھ لکھوایا تو 2 لکھ. مولوی صاحب تو پین چلا کے لکھ دے گا, دے گا تو دینا اس کو جس کی شادی ہو رہی ہے, اس سے پوچھ تیرے پہ ہے یا بھی نہیں ہے, وہ کہاں سے دے گا؟ دینا اس کو, تجھے تھوڑی دینا ہے, اس کے اپنے مال سے دے گا, وہ کہاں سے لائے گا؟ تم نے تو برادری کے چکر میں 2 لاکھ لکھوا دیے. اور اگلے سے بھی پوچھو کہ حقمیر کتنا لکھوانا. دولہے صاحب جتنے دے سکیں آپ متفق ہو کے فیصلہ کر کے. تو فرمایا کہ جو مال, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جو حقمیر کی نیت نہ رکھے دینے کی, اور جب وہ مرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا لکھا جائے گا؟ بولو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حدیث مبارکہ, ایک شخص حضرت عمر کی بارگاہ میں آیا اپنی بیوی کی شکایت لے کر. لیکن جب حضرت عمر کے وہ شخص دروازے پر پہنچا نا, توجہ ہے نا آپ کی, وہ کدھر چلے گئے؟ بیٹھے ہو نا, ہاں دونوں روح جسم کے ساتھ بیٹھنا, باتیں تھوڑی ایسی ہے میرے بھائی, توجہ سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ایک شخص آیا اپنی بیوی کی شکایت لے کر, آپ کا دور خلافت. اب حضرت عمر کے گھر کا دروازہ بند, اس نے باہر کھڑے ہو کے دیکھا تو حضرت عمر کے گھر سے خود بیوی سے لڑائی کی آوازیں آ رہی ہیں, یعنی حضرت عمر کی اور بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے. وہ کہنے لگا یار میں تو خلیفہ کے بعد خلیفہ وقت حضرت عمر اپنی گھر والی کی شکایت لے کے آیا, تو ان کے گھر میں تو خود لڑائی ہو رہی بیوی سے, کیا شکایت کروں. چلا گیا وہ. جب وہ گیا تو حضرت عمر کو پتہ چلا کہ ایک شخص آیا تھا مسئلہ پوچھنے کے لیے شکایت لے کر, لیکن آپ کے گھر میں چونکہ ایسے معاملات تھے تو وہ چلا گیا. حضرت عمر نے فرمایا بلاؤ اس بندے کو. اس کو بلایا گیا. آپ نے فرمایا بھائی بولو, آپ میں نے سنا کل آئے تھے میرے گھر پر. کہا جی میں آیا تھا, لیکن وہ بس بیوی کی شکایت لے کر آپ کے گھر میں تو خود جھگڑا ہونا تھا بیوی سے, تو میں آپ کو کیا بتاتا. میں نے کہا یہ خود الجھن میں پھنسے میں چلا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ سننا, یہ نہیں کہا ہاں یار تو اچھا ہوا چلا گیا ورنہ تو ہوتا تو اور مسئلہ بڑھ جاتا. یہ نہیں کہا اچھا ہوا مہربانی کری تو نے کنڈی نہیں بجائی ورنہ اس کی جگہ غصہ تجھ میں اتر جاتا میرا. اچھا ہوا, تو یہ کچھ بھی نہیں کہا. کیا کہا حضرت عمر نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی جتنی بھی باتیں, جتنی بھی لڑائی, جتنی بھی زیادتی مجھ سے کرتی ہے نا, میں تمام چیزوں پر صبر صرف اس لیے کرتا ہوں کہ اس کے میرے اوپر بہت زیادہ حق اسلام نے رکھے ہیں. بس اس وجہ سے اس کی ساری تکلیفیں, اس کی دشواری, اس کی بدماشی, اس کی سب کچھ میں برداشت اس لیے کرتا ہوں کہ اس کے اسلام نے مجھ پر حق رکھیں. اب وہ بندے نے کہا اے عمر خلیفہ وقت آپ کے اوپر کیا حق ہیں؟ فرمایا پہلا حق تو یہ ہے کہ مجھے اس نے دوزخ سے بچایا ہے. کس نے؟ بیوی نے. آپ کو دوزخ سے کیسے بچایا؟ فرمایا بیوی ہوتی ہے تو بندہ حرام کام سے بچ جاتا ہے نا. اگر بیوی نہ ہو تو بندہ حرام کام میں لگا رہتا ہے, خواہشات بڑھتی رہتی ہے. اگر خواہشات بڑھے تو بندہ اپنے معاملات بیوی سے حل کر سکتا ہے. تو جب ادھر حل کرے گا تو وہ حرام کام سے بچے گا, حرام کام نہیں کرے گا تو جہنم میں بھی نہیں جائے گا. فرمایا پہلا میرا حق, اس کا حق مجھ پر یہ ہے کہ اس نے مجھے جہنم سے بچایا. اور دوسرا حق یہ ہے کہ وہ میری خزانچی ہے. میری جب میں باہر چلا جاتا ہوں تو میرے مال کی حفاظت کرتی ہے. مال کی وہ نہیں پیسہ بھائی,
عزت کی، یعنی عورت شوہر کی عزت امانت ہوتی ہے نا، اب وہ چلا جائے تو اپنا جسم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کا استعمال نہ کرے، یہ امانت میں خیانت۔ اس مال کا مقصد ہے کہ وہ اپنی چیز اپنا جسم کسی اور پہ استعمال نہیں کرتی، میرے جانے کے بعد اپنے جسم کی حفاظت کرتی ہے جو کہ میرا مال ہے، اور جو مال کی حفاظت کرے وہ گھر کا خزانچی ہوتا ہے۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز فرمایا، تیسرا حق یہ ہے کہ وہ میرے گھر کے سارے کپڑے وغیرہ دھوتی ہے، کپڑے نہ دھوئے تو عمر کو کپڑے میلے ہی پہنے گا، دھلے ہوئے نہیں پہن سکتا ہے، یہ اس کی وجہ سے میں دھلے ہوئے کپڑے پہنتا ہوں۔ تیسرا۔ چوتھا حق فرمایا، میرے بچوں کی دائیں میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ پانچواں یہ ہے میرے گھر کی باورچی ہے، کھانا وغیرہ بناتی ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا جس گھر میں بیوی نہیں وہ کھانا کہاں کھاتے ہیں پھر؟ پتہ ہے نا کہاں کھاتے ہیں بابا جی؟ دیکھو ہاں بابا جی گزر کے بیٹھے، اس لیے تو مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ، بول تو صحیح سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ میرے گھر کی باورچی ہے وہ کھانا وغیرہ بناتی ہے۔ اگلا، اور فرمایا میری آنکھوں کی وہ ٹھنڈک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو خاندان میرے مصطفیٰ کا ہے نا، اس خاندان سے اس کو لے کر آیا ہوں، اس خاندان کی وہ عورت ہے، اس وجہ سے مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اس وجہ سے میں ساری چیز اس کی برداشت۔ آخری بات سنو، بیوی ہو تو پھر ایسی ہو نا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے اگر بدتمیزی کرتی ہے، کوئی اور کام کرتی ہے، میں برداشت کیوں کرتا ہوں؟ فرمایا برداشت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ دن اور رات میں، یعنی دن میں اور رات میں روزانہ ڈیلی 500 رکعت اللہ کی بارگاہ میں نفل ادا کرتی ہے۔ بیوی عورت ہے، یہاں تو ہماری عورتیں ہماری فرض نہیں پڑتی، نفل کہاں سے پڑے گی؟ فرض۔ حضرت رابعہ بصریہ کا میں نے آپ کو سنایا تھا کہ حضرت رابعہ بصری رات دن بھر شور کی خدمت کرتی ہے، رات مصلی بچھا کے اللہ سے کہتی ہے میرے مولا جسم تو ایک بنا دی ہے، مالک تو نے دو بنا دی ہے، کبھی اس کا عقیدہ کروں کبھی تیرا عقیدہ کروں، اس کا کم کروں تو تیرا رہتا ہے، تیرا کروں تو اس کا رہتا ہے۔ شوہر نے جب دیکھا تو شوہر نے کہا کہ اس کے دل پر کسی اور کا راز ہے، فرمایا جا میری بیوی میں نے تیرے سارے حق معاف کر دیے، تو اپنے اللہ کا حق ادا کرتی رہے۔ ایسی عورتیں بھی گزری ہے۔ جب بیوی آنے والی آپ کی نیک ہوگی نا میرے پیارے بھائی، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے پوچھا آقا کون سا مسلمان افضل ہے، اچھا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ مسلمان سب سے اچھا ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو۔ جو بیوی بچوں کے ساتھ جس کا رویہ جس کا اخلاق اچھا ہے، معاشرے میں کے اندر بھی اچھا ہے۔ یا رسول اللہ جملہ سننا تقریر ختم ہونے والی ہے، یا رسول اللہ جو بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو اس کا کوئی اپنی زبان مبارک سے انعام بھی تو بیان کر دیجئے نا، تاکہ لوگ انعام سن کے لالچ میں اچھے بن جائیں۔ آقا کریم مہربانی فرمائیے، آپ تو مالک ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سب سے اچھا مرد وہ ہے کہ جو بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو، اور فرمایا کہ جو شخص اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ایسے ہوگا جیسے اس بندے کا اور میرا کندھا دونوں ایسے ملے ہوئے ہوں گے، اور کندھے سے کندھے ملا کر مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کون شخص؟ کہ جس کا بیوی کے ساتھ رویہ اچھا ہے، بچوں کے ساتھ اچھا ہے، بولتا اچھا ہے، گفتگو اچھی کرتا ہے، کلام اچھا کرتا ہے، بولتا اچھا ہے، بدتمیزی نہیں کرتا، ایسا شخص کل قیامت میں حضور فرماتے میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر جنت میں جائے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، بتانے سمجھانے کا مقصد یہ ہے جہاں پر اسلام نے مردوں کے حقوق عورتوں پہ رکھے ہیں، اسی طرح اسلام نے عورتوں کو تنا نہیں چھوڑا، انہیں بھی اپنا حق دیا۔ اور اس سے بڑا حق عورت کا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب باپ زندہ اپنے ہاتھ سے دفنا کر ایوارڈ حاصل کرتا تھا کہ فلاں نے اپنی بچی کو دفن کیا، انعام ملتا تھا۔ آج تو کہتی ہے مجھے اسلام نے عزت کیا دی؟ آج کی لبرل انٹیاں مافیا موم بتی آ کر کہتی ہے ہمیں عزت کیا دی؟ میں نے کہا وہ وقت یاد کرو جب تمہیں تمہارا باپ زندہ دفناتا تھا، انعام حاصل کرتا تھا۔ دعا دو نا میرے مصطفیٰ کملی والے کو، دعا دو آمنہ کے لال کو، میرے مصطفیٰ آئے جب دیکھا حالات اتنے خراب ہیں، سیدہ فاطمہ کو سینے لگایا اور لگا کر فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، او بچیوں کو زندہ دفنانے والوں سنو یہ ظلم نہ کرو، بیٹیوں سے گھبراتے ہو تو سنو بیٹی تو مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اس وقت سے اسلام نے عورتوں کو عزت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کے اندر رویہ اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی ماؤں بہنوں کی عزت اور خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔